السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنگا ملت راہ از اسکیوز برگو ساز کائنات از اسکیوز سکسیس لائز اونلی ان لویالٹی ٹو علی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق کو علی از حق طلب. اچھا جی، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم گرافیکل یوزر انٹرفیس یا ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کیسے بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو کوئی بھی آئیکن نظر آ رہا ہے، میں کسی کو بھی کلک کرتا ہوں تو یہ جو تمہارے سامنے یہ بلیک چیز نظر آ گئی، یہ جو ٹیمپلیٹ نظر آ گئی، اس کو آپ کہتے ہو گرافیکل یوزر انٹرفیس یا پھر ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن. اسی طریقے سے جب تم واٹس ایپ کو کلک کرتے ہو، جب تم کسی بھی چیز کو کلک کرتے ہو تو تمہارے سامنے ایک اپلیکیشن اس ٹائپ کی کھل جاتی ہے. مثال کے طور پر میں اس کو کلک کرتا ہوں، یہ تمہارے سامنے ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس آ گیا، اور اسی طریقے سے یہ بھی تمہارے سامنے گرافیکل یوزر انٹرفیس آ گیا، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن آ گئی. اب یہ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں؟ صرف ایک چھوٹی سی میں تم کو ٹیمپلیٹ جو ہے وہ بنانا سکھاؤں گا، کیونکہ ابھی ہم اس بیسکس کورس کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں. دیکھو، سب سے پہلے میں نے تمہیں بتایا تھا، اگر تم نے کتاب پڑھی ہے جو میں نے لکھی تھی بیسک پائتھن لینگویج کورس ان اردو، اس میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں نا وہ برطانیہ میں غیر ممالک میں پڑھی ہوئی ہیں، کوئی کینیڈا میں، کوئی یونیورسٹی آف ٹورنٹو وغیرہ وغیرہ میں. تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وہ کتابیں لے کر آئیں. اب یہاں پر بھی وہی سائیکو ہے، کتابیں یا پھر لائبریریز لے کر آنی پڑتی ہیں. دیکھو، کوئی بھی بڑی چیز بنانی ہے نا پائتھن کے اندر، تو پہلے ایک یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے پپ. تم سمجھ لو کہ یہ پپ تم ہو، یعنی کہ یہ پپ محمد بن قاسم ہے یا صلاح الدین ایوبی ہے، جس نے پائتھن کے اندر یعنی پاکستان کے اندر لے کر آنی ہے کیا چیزیں، وہ تمام چیزیں جو غیروں کے ممالک میں ہماری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لائبریریز پڑھی ہوئی ہیں. اگر تم نے گیم بنانی ہے تو اس کے لیے پپ کو آرڈر کرنا پڑے گا کہ انسٹال کرے کیا، لائبریری جو کہ گیم بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ پائے گیم. اگر تم نے یہاں پر بنانی ہے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن گرافیکل یوزر انٹرفیس، تو تم پپ کو آرڈر کرو گے کہ اے پپ انسٹال کر. کیا اگر تم نے بنانا ہے نا گرافیکل یوزر انٹرفیس یا ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن، تو تم یہاں پہ دیکھو گے پپ انسٹال ٹک انٹر. اگر تمہارے پاس انسٹال نہیں ہے، پھر اس کے بعد تم انٹر کو دباؤ گے، کیونکہ میں نے پہلے کا انسٹال کیا ہے تو یہاں پر یہ انسٹال ہونے لگ جائے گا. اچھا، میں نے پہلے کا انسٹال کیا ہے، اب دیکھنا کس طرح پتہ چلے گا. جب پہلے کی چیز انسٹال کی ہو نا، اب جب تم نے انسٹال کروا لیا، اب تم نے پائتھن میں امپورٹ کروانا ہے. یعنی کہ جو تم نے ابھی ٹکنٹر ایک ایسی لائبریری جس کے ذریعے ہم یہ سارا ٹیمپلیٹ بنانے جا رہے ہیں، یہ سارا کا سارا ایک اس ٹکنٹر لائبریری کے ذریعے سب کچھ بنانے جا رہے ہیں، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنانے جا رہے ہیں. لیکن پہلے اس کو اس پائتھن کے اندر امپورٹ کرنا ہے. تو پہلے ہم کہیں گے پائتھن کو کہ امپورٹ، یہ اب نیا فنکشن آ گیا. جب بھی کسی چیز کو امپورٹ کرنا ہو تو پھر آپ امپورٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. امپورٹ ٹکنٹ، دیکھو میں نے پہلے کا انسٹال کیا وہ آ گیا، انٹر کو دباؤ گے تو وہی لکھا آ جائے گا ٹکنٹر. ابھی پائتھن اس کو سمجھ نہیں پا رہا، لیکن میں پائتھن کو کہوں گا کہ کیونکہ تجھے سمجھ، پائتھن نا ٹکنٹر کو ٹیکے کے طور پہ ڈیل کرتا ہے، تو میں کہوں گا امپورٹ ٹکنٹر ایز ٹیکے. اوکے ہو؟ ابھی بھی پائتھن کو ٹیکے فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا، وہ تب سمجھ آئے گا جب ہم اس کو آگے امپلیمنٹ کریں گے. اب پائتھن ٹکنٹر کو ٹیکے کے طور پہ ڈیل کرے گا، یعنی کہ ہم جب بھی ٹیکے لکھیں گے پائتھن کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم ٹکنٹر لائبریری استعمال کریں. اب اس لائبریری کے ذریعے دیکھو یہ سارا کا سارا کیا ہے، ٹیمپلیٹ. اس ٹیمپلیٹ میں یہ کیا لکھی ہوئی ہے، ویژول اسٹوڈیو کوڈ. یہ ہمارے پاس ہے روٹ کا ٹائٹل. دیکھو یہ میری روٹ ونڈو بھی ہے. میں اس پورے بلیک کو، دیکھو بات سنو، یہ جو ساری کی ساری بلیک چیز ہے نا، اس کو میں روٹ ونڈو بھی کہوں گا. اور یہ جو ویژول اسٹوڈیو کوڈ لکھا ہوا ہے نا، یہ میری روٹ ونڈو کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے. اور میں یہاں پہ مثال کے طور پہ کچھ بھی لکھ رہا ہوں نا، تو یہ میری روٹ ونڈو کا لیبل میسج ہے. سمجھ میں آ رہی ہے فلسفہ؟ اب یہ جو ٹیکے ہے جس کو پائتھن نے ٹکنٹر کے طور پہ ایزیوم کر لیا ہے، اس ٹیکے کے اندر اس روٹ ونڈو کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، لیبل میسج کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں. یعنی اگر تم نے یہ لکھنا ہے تو کیا طریقہ استعمال کرنا ہے، اور اگر تم نے اوپر جو بھی چیز لکھنی ہے اس کا بھی طریقہ اس کے اندر ہی پڑا ہے. اب وہ کیسے، آؤ سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے تم نے ایک ٹیمپلیٹ بنانی ہے، پیچھے کوئی چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر تم نے کچھ بھی لکھنا ہے. تو سب سے پہلے تم بولو گے کہ یار میں بنانے جا رہا ہوں ایک روٹ ونڈو، ایک روٹ ونڈو جس کے اندر کیا ہوگا کہ جو ٹیکے ہے. دیکھو اب تم نے جب بھی تم نے یہ لائبریری کو نا امپورٹ کر دیا ہے، اب تم نے اس لائبریری کے اندر مختلف کتابوں کو سرچ کرنا ہے نا، تو اس ٹیکے کے بعد لگاؤ گے ڈاٹ. ابھی ہم کیا بنا رہے ہیں، روٹ بنا رہے ہیں، یعنی کہ ہم ٹیمپلیٹ بنا رہے ہیں. میں نے روٹ نام دے دیا، روٹ ونڈو بھی کہتے ہوتے ہیں. اس روٹ کو ہم بنا رہے ہیں، یہ بلیک چیز بنا رہے ہیں، یا ابھی ہم کوئی بھی گرافیکل چیز بنا رہے ہیں. تو میں نے لائبریری کے اندر سے کون سی چیز اٹھانی ہے، میں نے لائبریری کے اندر سے ایسی چیز اٹھانی ہے جو یہ میرا سارا
ورژن بنا دے, یہ میری گرافیکل چیز بنا دے, تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہاں پر بہت عموماً استعمال ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے ٹی, بڑا ٹی چھوٹا کے. یہ ٹی کے کیا ہے, اگر تم اس کے پاس لے ہو تو وہ شاید بتا بھی دے. یہ دیکھو, ریپرزینٹ موسٹلی دا مین ونڈو آف این اپلیکیشن. وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو وجٹ ہے جو آپ نے اس لائبریری سے جو یہ کتاب اٹھائی ہے, اس کتاب کا مقصد کیا ہے کہ یہ پوری آپ کی مین ونڈو بنائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھ لینا, یہ آپ کی اپلیکیشن کی مین ونڈو بنائے گا. اوکے ہو گیا. اچھا, اس کے بعد یہ بریکٹس ڈالنا نہیں بھولنا. اوکے ہوگی. اللہ اکبر, آگے آ جاؤ. اب تم نے اپلیکیشن کا یہ اس طرح مین ونڈو بنا دیا, اب تم نے اس کا کیا دینا ہے, ٹائٹل. اب اس مین ونڈو کا تم نے پائتھن کو نام کیا یاد کروایا ہے, روٹ. تو لہذا اب روٹ کا ٹائٹل کیا ہوگا, روٹ کا ٹائٹل کیا رکھنا ہے آپ لوگوں نے, جو مرضی رکھ دو. میں رکھوں گا مثال کے طور پر KHRES. اوکے ہو گیا, خادم حسین رضی انجینئرنگ سروس. اوکے ہو گیا. اس کے بعد اب میں نے پائتھن کو سمجھانا ہے کہ پائتھن میں نے نا یہ پورا کا پورا بلیک پیج بنا دیا ہے, اس پیج کے اوپر میں نے نا یہ نام بھی لکھ دی ہے. اب میں نے یہاں پہ جو درمیان میں چیز لکھنی ہے نا, اب میں وہ لکھنے جا رہا ہوں. تو تم پہلے پائتھن کو بتاؤ گا کہ وہ جو تم لکھنے جا رہے ہو وہ کیا ہے. میں کہتا ہوں یار وہ نا لیبل ہے, وہ لیبل میسج ہے. اب میں نے ویریبل بنا دیا, اس کے اندر میں ڈیٹا پٹ کرنے لگا ہوں. پہلے میں اپنی لائبریری کے اندر جاؤں گا, ڈاٹ لکھوں گا, کیونکہ ڈاٹ کا مطلب ہے کہ دیکھو یہ لائبریری ہے, ڈاٹ کا مطلب ہے, اس ڈاٹ کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی لائبریری میں سے کیا نکالنا ہے. دیکھو پائتھن کے اندر یا اب اس لائبریری سے جو تم نے چیز نکالنی ہے نا, لیبل میسج, پائتھن کے اندر جو یہ لائبریری ہے وہ اس کو خود ہی لیبل میسج کے طور پہ ہی جانتا ہے. پائتھن جو ہے یہاں پہ درمیان میں جو بھی میسج لکھنا ہے وہ اس کو لیبل میسج کے طور پہ ہی جانتا ہے. تم نے بھی نام لیبل دے دیا, کوئی مسئلے والی بات نہیں. تو اب تم دوبارہ سے یہاں پہ کیا ڈال دو گے, بریکٹس. ٹھیک ہے. اب تم نے اس کے ذریعے تم نے کالا کالا بنا دیا, سوری اس والے دوسری والی لائن کے ذریعے تم نے یہ سارا جو ہے وہ پیچھے مین ونڈو بنا دی. اس والی لائن کے ذریعے تم نے اوپر نام دے دیا. اس والی لائن کے ذریعے ابھی صرف ایک لیبل میسج آ گیا ہے. اب تم نے بتانا ہے کہ میں نے لیبل پائتھن میں نے لیبل ایک بنا دیا ہے, اب اس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اس کے اندر کنفیگر کرنا ہے. دیکھو جب بھی تم نے لکھاوٹ والا کام کرنا, تم نے یہ والا CONFIG, بس یہ والا جو تم نے کیا کہتے ہیں اس کو فنکشن ہے, اس کو استعمال کرنا ہے. جب تم اس کو کلک کرو گے, اچھا اس کے بعد اب تم نے کیا لکھنا ہے اس کے اندر, میں نے ٹیکسٹ لکھنا ہے. او بھائی ٹیکسٹ کے اندر کیا لکھنا ہے, مثال کے طور پر میں نے لکھنا ہے اقبال کے شاہینوں, ایسے ہو تو نہیں, چلو پھر بھی اقبال کا اللہ بنا دے, اقبال کے شاہینوں. اب میں نے پائتھن کو سمجھا دیا کہ درمیان میں میسج آنا چاہیے, وہ لیبل ہوئے گا, اور لیبل کے اندر اس میں کیا میسج لکھنا ہے, وہ میسج لکھنے کے لیے میں نے کیا پیچھے چیز استعمال کی, CONFIG والا فنکشن. اب آگے دیکھو, میں نے روٹ بنا دی, اس کا ٹائٹل لکھ دیا, لیبل میں نے ڈالا, لیبل کا پھر میں نے ٹیکسٹ لکھا. آخر میں تم نے دو مین کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو تم نے لکھا ہے نا, ایک تم نے لیبل لکھا ہے اور ایک تم نے روٹ لکھا ہے. جو تم نے بنایا ہے, ایک تم نے لیبل بنایا اور ایک تم نے لوپ بنایا. لیبل کو بھی پیک کر دو اور روٹ کو ڈاٹ ڈال کے مین مینیو کر دو, مین لوپ کر دو. اور یہ میں نے کیا کیا, یہ جو آخر دیکھو میں نے جتنی چیزیں استعمال کی ہیں نا, میں نے آخر میں ان کے لیے ایک پیکنگ سیٹ اپ بنا دینا ہے, بس بات ختم. تو میں نے کیا کیا, میں نے سمپل لکھا, میں نے جو کیا چیزیں لکھی تھی پہلے میں نے وہ لکھا, پہلے میں نے لیبل اور میں نے روٹ لکھ دیا. بھائی میں نے یہی دو چیزیں استعمال کی ہیں. پھر میں نے ان کو لیبل کو کیا کر دیا, پیک, اور اس کے بعد یہ اگر تم نے نہ ڈالے نا تو کام خراب ہو جانا. اور روٹ ڈاٹ مین لوپ, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ میری ساری کی ساری ونڈو میں یہ ساری چیزیں آئیں گی, بات ختم. اب میں اس کو کرنے جا رہا ہوں رن. اب میں نے جب اس کو رن کیا تو وہ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے, یہ دیکھو یہ KHRES نظر آ رہا ہے اوپر, روٹ کا ٹائٹل. یہ تمہارے سامنے ساری جو وائٹ بیک گراؤنڈ بن گئی ہے, اس کا نام پتہ ہے نا کیا ہے, یہ ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس. اور یہ نظر آ رہا ہے اقبال کی شاہینوں. اب یہ دیکھو اس کو میں نیچے کر کے یہ سائٹ پہ چیز بھی تمہاری پائتھن فارم میں نظر آ گئی ہے. تو یہ تمہارا گرافیکل یوزر انٹرفیس بن گیا. اب اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے اندر میں کچھ اور چیز بھی ڈالوں, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یار
اس کے اندر نا بٹن بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بٹن. تو پہلے پائتھن کو سمجھاؤ کہ بٹن کیا ہوگا، اور پائتھن کو سمجھاؤ کہ اچھا ٹھیک ہے یار میں لائبریری میں سے بٹن نکال رہا ہوں. تو جس طرح تم نے لیبل نکالا، جس طرح تم نے روٹ نکالی، اسی طرح تم بٹن کو نکالو. کیسے؟ لائبریری میں کون سی کتاب؟ بٹن. اوکے ہو گیا. اور آخر میں یہ والا کام نہیں بھولنا. اب اگلا کام کیا ہے جی؟ اگلا کام کوئی مسئلے والی بات نہیں. اب پائتھن کو بتاؤ کہ بھائی میں نے نا اپنا جو یہ بنایا تھا نا اس کے اندر بٹن ڈال دیا، لیکن اب اس کو بتاؤ بٹن پہ کرنا کیا ہے. تو اب میں لکھوں گا بٹن. دیکھو جب تم پائتھن کو سمجھاؤ گے، دیکھو پہلے نا تم نے پائتھن کو کہا کہ اس لائبریری میں نا ایک بٹن پڑا ہوا ہے جس کو پائتھن اس نام سے جانے گا. اس لائبریری میں گرافیکل انٹرفیس کی بک پڑی ہوئی ہے جس کو پائتھن اس نام سے جانے گا. اور اسی طریقے سے اس لائبریری میں لیبل نام کا جو ہے وہ میسج پڑا ہوا تھا جس کو پائتھن اس نام سے جانے گا. اور اسی طرح بٹن والی کہانی بہت سمپل کر دیا تمہارے لیے. تو لہٰذا اب میں نے پائتھن کو یہ والا سمجھایا تو لہٰذا یہ والا ہی میں استعمال کروں گا، بٹن. اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے جی؟ بٹن کو وہی والا کام کرنا ہے، کنفیگر کرنا ہے، کیونکہ میں لکھاوٹ والا کام کر رہا ہوں. اور اس میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اس میں ٹیکسٹ لکھنا ہے. ٹیکسٹ کیا لکھنا ہے جی تم نے اس کے اندر؟ میں نے ٹیکسٹ لکھنا ہے جی مثال کے طور پر کلک ہیئر ٹو ایگزٹ. مطلب ادھر کلک کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے. سمجھ آئی؟ اب اس کو دیکھتے ہیں، اس کو کراس کرتے ہیں اور اب اس کو رن کرتے ہیں. لیکن سب روکا. میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جب تم ایک چیز ڈال دو گے تو اس کو پیک بھی کرنا ہے. اب لیبل پیک ہوا ہوا ہے، روٹ بھی پیک ہوئی ہوئی ہے، لیکن بٹن صاحب پیک نہیں ہوئے ہوئے، تو لہذا اس کو پیک کر دو. اوکے ناؤ اب میں اس کو رن کر رہا ہوں. لو جی یہ تمہارے سامنے رن ہو گیا. اب یہ لکھا ہوا ہے کلک ہیئر ٹو ایگزٹ. میں اس کو کلک کروں گا، ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا. بٹن تو بن گیا ہے نا. ابھی یہ کچھ ہو رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو رہا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ہوئے. کیا مطلب ہوئے؟ کہ اسی بٹن میں ایک تو ٹیکسٹ لکھا رہا ہے اور اسی بٹن میں ایک کمانڈ دے دیتا ہوں کوئک کہ دفع ہو جاؤ. اوکے اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور میں اس کو رن کرتا ہوں. تو یہ دیکھنا اب میں کلک ٹو ایگزٹ کروں گا، یہ کلک ختم. میں نے کیونکہ کمانڈ دے دیا کہ بھائی دفع مطلب کہ نکل جاؤ. کوئی پریشانی والی بات تھی یار؟ اب تم نے یہاں پہ کیا کیا فنکشن سیکھے ہیں؟ تم نے یہاں پر امپورٹ کا فنکشن سیکھا ہے، پائتھن کو سمجھانے والا کہ بھائی یہ اس طرح امپورٹ کرو. پھر لائبریری کے اندر سے مختلف کتابیں نکالنے کا طریقہ. پھر تم نے جو پائتھن کو سمجھایا ہے اس کو کبھی ٹائٹل دینا ہے یا اس میں کوئی میسج وغیرہ لکھنا ہے، اور اسی طریقے سے آخر میں پیکنگ والا اور ایک کمانڈ والا. تو دوبارہ سے ایک دفعہ رن کرو، دیکھ لو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے. یہ تمہارے سامنے آ گیا، وہ دیکھو اوپر ٹائٹل بھی آ گیا، یہ میں لیبل میسج بھی آ گیا، یہاں کلک ہیئر ٹو ایگزٹ آ گیا، اینڈ دیٹس اٹ. اب اسی طریقے سے اور بھی بڑے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن اب ہم نے یہاں پر مین چیزیں یہی کور کرنی تھی. اللہ پاک آپ پر ہمارا حامی و ناصر و جزاک اللہ.